آپ کو پتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکی کیوں روتی ہے؟ باپ کے مرنے پر کون روتا سب سے زیادہ؟ بیٹیاں روتی ہیں۔ کبھی آپ سوچیں بیٹیاں کیوں روتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بیٹا نہیں روتا، بیٹا تو باہر فون پہ لگا رہتا، ہاؤ صاحب کا انتقال ہو گیا، آؤ قبر تیار ہوگی، کیا کفن دفن والے کہاں ہیں، نہلانے والے کہاں ہیں، مول صاحب کہاں ہیں، مسجد میں انتظام کرو، وہ انتظام کرو، مسئلے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، کہاں ہے نہلانے کا تختہ کہاں ہے، یہ سب۔ لیکن بہن بیچاری روتی رہتی ہے، بیٹی روتی رہتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہاں ہے، اور بے ہوش ہو جاتی ہے بہنیں، غش طاری ہو جاتا ہے ان پر، اور مجنون دیوانہ ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے بہن باپ کے مرنے پر۔ کہ آپ یہ بتائیں کہ باپ کے مرنے پر بیٹوں کو اتنا رونا نہیں آتا، بیوی کو اتنا رونا نہیں آتا، بیٹی کو جتنا رونا آتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اللہ نے میرے ذہن میں سوال ڈالا کہ بہنیں اس لیے روتی ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ جس گھر میں 20 سال سے رہی ہوں، آج یہ گھر میرے باپ کے مرنے کے بعد پرایا ہو گیا۔ آج اس گھر میں نہیں آ سکتی، جس گھر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے مزدوری کی ہے، مزدور کو نہیں رکھا، باپ کو منع کیا آپ مزدور نہ رکھیں، مزدور نہ کریں، مزدور کے ساتھ میں مزدوری کروں گی۔ بہن نے ایک ایک اینٹ جس گھر کی بنائی ہے، آج اس بہن کو پتا ہے میرا باپ چلا گیا، اب اس گھر میں نہیں آ سکتی ہوں۔ اب اس گھر پر کس کی حکومت ہے؟ میرے بھائی کی حکومت ہے، میری بھابھی کی حکومت ہے، اور میرے بھائی کے بچوں کی حکومت ہے، اس لیے بہن روتی ہے۔ باپ کے جنازے پر کبھی دیکھیں آپ بہن کو روتا ہو؟ جو سب سے زیادہ روتی ملے گی آپ کو وہ ایک بہن روتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آج اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی یہ ایک ظالم بھائی ہے جو مجھے اب آنے نہیں دے گا اس گھر میں، کہ اس گھر کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے۔ جس گھر میں 20 سال بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اس گھر میں نہیں آ سکتی ہوں، اپنا گھر ہی پرایا ہو گیا، بھائی کا قبضہ ہو گیا، اور ظالم بھائی تو کب سے تیار ہے میرا والد صاحب کا انتقال ہو میں ہی قبضہ کروں گا۔ اور آج کل تو ایسا ہوا کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر ماں زندہ ہے تو ماں کو ظالم بیٹا فون بھی نہیں دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ظلم کر رہے ہیں ماں پر، یہ ظلم اب جو ہے ہماری ماں اپنی بیٹی کو بتا دے، فون بھی نہیں دیتے اس کو۔ ماں ترستی رہتی ہے، بہن ترستی رہتی ہے بھائی ماں سے بات کرنے کے واسطے، اس ظالم بھائی کو کوئی رحم نہیں آتا، کیوں ہماری بچہ بھاگ رہی ہے، کیوں ہماری لڑکی آج بھاگ رہی ہے۔ یہ سب وجہ ہیں جو ہماری بچے اس بیٹی کو، اس ہماری گھر کی جو بچی بھاگ گئی، اس کو باپ کا پیار نہیں ملا۔ باپ شروع سے بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، بیٹا بہترین اسکول میں پڑھتا ہے، وہ بیٹی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول نہیں تو کوئی چھوٹا موٹا اسکول میں ڈال دیتی ہے، وہاں پڑھتی ہے۔ بچپن سے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے کی درجہ ہمارے گھر میں زیادہ ہے، بیٹی کا وہ درجہ نہیں ہے۔ پھر بیٹی کی بد دعائیں لگتی ہے، یا تو پھر بیٹی کا اللہ کا قہر ایسا آتا ہے کہ ہماری وہ بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بہن روتی ہے، اس لیے بیٹی روتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ آج گھر کے دروازے بند ہو گئے، اب یہ گھر کے دروازے میرے لیے کھلیں گے نہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، ظالم بھائی کو یاد رکھنا چاہیے، یہ جو گھر ہے، جس گھر کو والد صاحب چھوڑ کر مرا ہے، اس گھر میں بھی بہن کا بھی برابر کا حق ہے۔ کسی دارالفتہ جائے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر دیکھیں کہ میرا والد صاحب چلے گئے، اب اس گھر میں میری بہن کا حق ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو جب بتائے گا تو آپ کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، یہ کیا ہوا۔